اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الاستعمال حقیقی و مجازی استعمال اللفظ فی معناه الموضوع حقیقت و استعمال فی غیرہ المناسب له مجاز و فی غیر المناسب غلط وہذا امر محل وفاق ولکنہ وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی فی ان صحتہ حل ہی متوقفۃ علی ترخیص الواضح و ملاحظۃ العلاقات المذکورۃ فی علم البیان او ان صحتہ طبعیۃ تابعۃ لاستحسان الذوق السلیم فکلما کان المعنی غیر الموضوع مناسبا للمعنی الموضوع واستحسنہ تب صح استعمال اللفظ فیہ والا فلا والارجح القول الثانی۔ توجہ فرمائیے، شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے المدخل کی بحث جب پڑھی، یعنی اصول فقہ آغا رضا مظفر کی جب شروع کی تو پہلے بحث مدخل کی تھی، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، فائدہ علم اصول، یہ مدخل کی بحثیں تھیں، تقسیم علم اصول۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کہا تھا المقدمہ وفیہا 14 مبحثاً، مقدمہ کے اندر 14 بحثیں تھیں، ان 14 بحثوں میں جو مقدمہ کے اندر تھیں 7ویں ہم نے شروع کی ہے الاستعمال حقیقی و مجازی۔ پہلے چونکہ بحث وضع کی رہی ہے، وضع کے بارے میں بھی گفتگو کرتے آ رہے ہیں، تو یہاں پہلے تھوڑا سا فرق بتا دیتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ وضع اور استعمال کے درمیان کیا فرق ہے، چونکہ پیچھے وضع بھی آئی ہے اور اب استعمال حقیقی اور مجازی کی بات کر رہا ہے، تو توجہ کرنا، وضع اور استعمال کے درمیان 2 فرق ہیں۔ پہلا، وضع کا رتبہ پہلے ہوتا ہے استعمال کے رتبے سے، وضع کا رتبہ مقدم ہے استعمال کے رتبے تھے۔ ابتدا میں واضح لفظ کو معنی کے لیے وضع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر لوگ جو ہیں اس لفظ کو معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ وضع پہلے ہوتی ہے تو بعد میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لہذا وضع کا رتبہ پہلے ہے، استعمال کا رتبہ بعد میں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے وضع اور استعمال میں کہ وضع ہمیشہ معنی حقیقی کے ہمراہ ہوتی ہے، لیکن استعمال عام ہے، کبھی استعمال معنی حقیقی میں ہو رہا ہوتا ہے استعمال، اور کبھی استعمال معنی مجازی میں ہوتا ہے۔ وضع جو ہے وہ معنی حقیقی میں ہمیشہ ہوتی ہے، وضع ہمیشہ ہمراہ ہے معنی حقیقی کے ساتھ، لیکن استعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال عام ہے حقیقت اور مجاز سے، ٹھیک ہے، یعنی استعمال کبھی معنی حقیقی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے استعمال، اور کبھی استعمال جو ہے وہ مجاز میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، یعنی استعمال جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے نا، استعمال عام ہے۔ جی، جب یہ بات وضع اور استعمال میں اپنے بھائیوں کو فرق بتا دیا تو اب یہاں توجہ کرنی ہے کہ استعمال کی 3 قسمیں ہیں، استعمال کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حقیقی، نمبر 2 مجازی، نمبر 3 غلط۔ استعمال کی
3 قسمیں ہیں، حقیقی، مجازی، غلط۔ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے، لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کریں تو یہ ہو جاتی ہے حقیقت۔ لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے۔ لفظ کا جو معنی ہے، جو ہے معنی، واضح نے اس لفظ کے لیے جو معنی بنایا تھا، لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے۔ جیسے اسد کو حیوان مفترس میں استعمال کریں تو یہ ہو جائے گا حقیقت، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا، لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا، لیکن مناسبت کی رعایت ہو، مشابہت کی رعایت ہو، قرینہ کے ذریعے ہو تو یہ ہوتا ہے مجاز۔ مجاز ہے یہ۔ لفظ کو غیر معنی موصولہ میں استعمال کرنا، مناسبت کی بنا پر، مشابہت کی بنا پر، کہ جس کا معنی موصولہ کے ساتھ مناسبت بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ توجہ فرمائی ہے آپ نے۔ مثلا اسد کہہ کر مراد لیں فی رجل شجاع، اسد کو رجل شجاع میں استعمال کرنا کیا ہے؟ یہ مجاز ہے۔ اور تیسرا ہے جناب غلط، لفظ کو غیر معنی موصولہ میں استعمال کرنا بغیر مناسبت سے، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لفظ کو استعمال کرنا کس میں آگا؟ غیر معنی موصولہ میں، جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں نہیں، کسی غیر میں استعمال کرنا، لیکن مناسبت بھی نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا غلط۔ مثلا اسد کہیں، مراد لیں جی یہ دیوار، اسد سے مراد یہ دیوار، کیا تو کہا جان، ٹھیک ہے۔ لفظ کو غیر موصولہ میں استعمال کیا ہے، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ یا مثلا اسد کو استعمال کریں کس میں آگا جان؟ جس میں سیال بارد میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب غلط۔ توجہ فرمائیے یا نہیں؟ الاستعمال حقیقی و مجازی میں یہاں پہلے آتے ہی بندے حقیر فقیر سراپے تقصیر نے استعمال اور وضع کے درمیان اپنے بھائیوں کو 2 فرق بتائے کہ وضع کا رتبہ استعمال پر مقدم ہے، پہلے وضع ہوتی ہے پھر استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا فرق بتایا کہ وضع ہمیشہ معنی حقیقی کے ساتھ ہوتی ہے اور استعمال عام ہے، کبھی استعمال معنی حقیقی میں ہوتا ہے، کبھی مجازی میں ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد پھر عرض کیا کہ استعمال کی 3 قسمیں ہیں، حقیقی، مجازی اور غلط۔ لفظ کو معنی موصولہ میں استعمال کرنا، یعنی لفظ کا جو معنی ہے اس کو اپنے معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے۔ لفظ کو غیر معنی موصولہ میں اپنے معنی سے ہٹ کر، لفظ کو اپنے معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کرنا، لیکن اس معنی کی معنی اصلی کے ساتھ مناسبت ہو، مناسبت کی بنا پر استعمال اللفظ فی غیر معنی الموصولہ، مناسبت کی بنا پر، تو یہ ہے مجاز، جس کی مثال دی اسد کو رجل شجاع میں استعمال کرنا، یہ مجاز ہے۔ اچھا، لفظ کو غیر معنی موصولہ میں استعمال کرنا، غیر موصولہ میں، لفظ کو غیر موصولہ میں استعمال کرنا بغیر کسی مناسبت کے، بے ڈنگا بے تکا، کوئی مناسبت بھی نہیں ہے، تو یہ ہے استعمال غلط،
ٹھیک ہوگی بات آگے جان. اس کے بعد جو اگلی بات ہماری شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی استعمال مجازی کے بارے میں مزید آگے بتا رہا ہے کہ استعمال مجازی جو ہے اس میں یہ بتاؤ کہ لفظ کو معنی مجازی میں جو استعمال کرنا ہے، کیا اس کا استعمال کرنا واضح کی اجازت پر موقوف ہے یا استعمال المجازی جو ہے لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنا کی جو صحت ہے وہ یہ ہے طبیعت ذوق پسند ہے. جس کو طبیعت انسان پسند کرتی ہے وہاں استعمال کر سکتے ہیں. تابع ذوق اور طبیعت انسان ہے. نہیں، آخری والی بات نا دوبارہ سنو، وہ کیا بلا کہ لفظ کو جو استعمال کر رہے ہیں غیر معنی موصولہ میں کر رہے ہیں نا، تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ استعمال جو ہے واضح کی اجازت پر موقوف ہے، جہاں واضح اجازت دے وہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جناب علی یہ نہیں، واضح کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ طبیعت انسان جس کو پسند کرے، طبیعت انسان جہاں پسند کرے وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے. استعمال مجازی کیا واضح کی اجازت پر موقوف ہے یا نہیں؟ طبیعت انسان جہاں پسند کرے وہاں استعمال مجازی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو نظریہ مصنف نے قبول کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ، استعمال مجازی کے لیے طبیعت بشر، طبیعت انسان جس کو پسند کرے وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے. استعمال مجازی کا صحیح ہونا کس پر مایا گا جان، کس پر موقوف ہے؟ طبیعت انسان جس کو پسند کرتی ہے. طبیعت انسان معیار ہے، استعمال مجازی میں معیار طبیعت انسان ہے. جہاں طبیعت خوش ہو، پسند کرے کہ یہ یہاں استعمال ہونا چاہیے. مثلا طبیعت انسان کہاں پسند کرتی ہے؟ اسد کو رجل شجاع میں استعمال کریں تو وہاں طبیعت پسند کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جیسے اسد جو ہے نا، اسد وہ دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، یہ آدمی بھی کیا ہے آقا جان؟ اسد ہے. ھذا اسد، کیوں اسد کہا اس بندے کو؟ چونکہ یہ آدمی شیر کی طرح کیا ہے؟ مرد شجاع ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس بندے کے منہ سے بو آتی ہو، بدبو، دور سے بھبکے اٹھ رہے ہوں جیسے شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو یہاں کہیں اس بندے کو جس کے منہ سے بدبو آتی ہے ھذا اسد، کہہ سکتے ہیں طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، ذوق انسانی پسند نہیں کرتا ہے، اگرچہ واضح اجازت بھی دے دے. توجہ فرما رہے ہو؟ واضح کہے شیر کے منہ سے بو آتی ہے، اس بندے کے منہ سے بو آتی ہے، لہذا ھذا اسد، واضح اجازت بھی دے دے تو طبیعت پسند نہیں کرتی. بھائی معیار طبیعت بشریہ ہے، انسان کی طبیعت ہے، ذوق سلیم ہے، جس کو پسند کرے وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے، واضح کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، واضح کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ جو استعمال ہے یہ طبع انسان کے تابع ہے، طبیعت انسان کے تابع ہے. طبیعت انسان کس کو پسند کرتی ہے، لائک کرتی ہے، تو یہ ہو جائے گا استعمال ٹھیک مجازی، ورنہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ واضح اجازت بھی دے دے. دلیل ہے ہمارے پاس اور مؤید بھی ہے. مؤید کیا ہے؟ مؤید کیا ہے کہ دیکھو مختلف لغات
اردو، عربی، فارسی، اس کے علاوہ جتنی بھی مختلف لغات ہیں سب کا غالباً جو ہے نا اتفاق ہے معانی مجازیہ میں اتفاق ہے. سارے لوگ جو رجل شجاع ہوتا ہے نا اس کو ہر لغت والا شیر کہتا ہے. عربی والا اسد کہہ دے گا، اردو والا کہے گا اس مرد شجاع کو شیر ہے، فارسی والا شیر. ٹھیک ہے، تو دیکھا یعنی لغات مختلفہ کا اتفاق ہے کس بات میں؟ اس معنی مجازیہ میں. معنی مجازیہ میں حالانکہ لغات مختلف ہیں، ہر لغت والا رجل شجاع کے لیے لفظ اسد استعمال کرتا ہے، ہر لغت والا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا واضح کی اجازت نہیں استعمال مجازی کے لیے، بلکہ ذوق بشری ہے، ذوق انسانی جس کو پسند کرتا ہے، طبیعت انسان جس کو پسند کرتی ہے وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے. توجہ فرمائی؟ ٹھیک ہوگی بات آگے جان. یہ ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بندہ رجل شجاع ہے، مرد شجاع ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسد. اسد کا اصل معنی تو حیوان مفترس ہے نا، لیکن جو رجل شجاع اس کو بھی اسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں بلا؟ چونکہ وہاں جو ہے ذوق انسانی پسند کرتا ہے کہ اسد میں بھی شجاعت ہے، اس مرد میں بھی شجاعت ہے، لہذا اس کو کہہ سکتے ہیں ھذا اسدن. توجہ فرمائی ہے. اسی طرح مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں. حاتم تائی فرض کرو، حاتم تائی، یہ مثلا انسان سخی بھی ہے اور اس کا قد بھی بلند ہے. حاتم تائی کے اندر دو چیزیں ہیں، انسان جواد ہے سخی، اور اس کا قد بھی فرض کرو بلند ہے. اب جب استعمال کرنے لگیں کہ زید کو اگر وہ سخی ہے تو حاتم کہنا، زید سخی ہے تو زید کو حاتم کہنا طبیعت پسند کرتی ہے، تب پسند ہے، اگرچہ واضح منع کرے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ جس کا قد بلند ہے، قد بلند والے بندہ کو کہیں حاتم، چونکہ حاتم کا قد بلند ہے، ایک بندے کا قد بلند ہے تو کہیں حاتم، یہ اچھا نہیں ہے. یہ طبیعت پسند نہیں کرتی بڑے قد والے کو حاتم تائی کہنا، طبیعت پسند نہیں کرتی اگرچہ واضح اجازت بھی دے دے. توجہ فرما رہے ہو؟ یہ ہے مطلب ہمارا کہ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنے کے لیے واضح کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ طبیعت انسانی یہاں پسند کرے استعمال مجازی ٹھیک ہے. اور یہی نظریہ مصنف جناب آغا مظفر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ استعمال مجازی کی صحت طبیعت ذوق انسانی پر موقوف ہے کہ طبیعت انسان کس کو پسند کرتی ہے. جہاں طبیعت پسند کرتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں استعمال کرنا صحیح ہے، واضح کی اجازت نہیں ہے، بلکہ طبیعت ذوق انسانی ہے. یہی نظریہ ارجح ہے. توجہ فرمائیے. بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ. الاستعمال حقیقی و مجازی، استعمال حقیقی اور مجازی. استعمال اللفظ فی معناہ الموضوع حقیقت، لفظ کو معنی موضوع میں استعمال کرنا حقیقت ہے. وَإِسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ الْمُنَاسِبِ لَهُ مَجَازٌ. استعمالُهُ فِي غَيْرِهِ، لفظ کو غیر معنی موضوع میں
استعمال کرنا، وہ غیر المناسب لہو، وہ غیر، یہ مناسب غیر کی صفت ہے، استعمال فی غیرہی، استعمال لفظ فی غیرہی، غیر معنی موضوع کہ وہ غیر المناسب لہو مناسب ہے معنی موضوع کے مناسبت بھی رکھتا ہے، مجازن وفی غیر المناسب غلطن، پیچھے لے کر آؤ ادھر سے نہیں، استعمال فی غیرہی، ٹھیک، فی غیر المناسب غلطن، لفظ کو غیر معنی موضوع میں استعمال کرنا فی غیر المناسب بغیر مناسبت کے غلطن، غلط ہے، وہذا امر محل وفاق، یہ امر محل اتفاق ہے، ولکنہ وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی فی ان صحتہ علیہ متوقفۃ علی ترخیص الواضح وملاحظۃ العلاقات المذکورۃ فی علم البیان او ان صحتہ طبعیۃ تابعۃ لاستحسان ذوق السلیم، ولکنہ وقع الخلاف، لیکن اختلاف واقع ہوا ہے استعمال مجازی میں، لیکن اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن شان یہ ہے کہ خلاف واقع ہوا ہے، اختلاف واقع ہوا ہے استعمال مجازی میں، فی النصیحۃ علیہ متوقفۃ علی ترخیص الواضح، کہ کیا یہ استعمال مجازی موقوف ہے واضح کی اجازت پر، علی ترخیص الواضح یعنی واضح کی اجازت پر موقوف ہے، وملاحظۃ العلاقات المذکورہ، اور علاقہ مذکورہ کا لحاظ کرنے سے ہے، علاقہ مذکورہ تقریباً 25 علقے بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا سبب کو مسبب کی جگہ پہ، جز کو کل کی جگہ پہ استعمال کرنا، علاقہ مذکورہ 20 تو 5 یعنی 25 علقے بتائے گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، فی علم البیان، علم بیان میں، ٹھیک ہے، دوبارہ وَلَكِنَّهُ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ فِي النَّصِيحَةُ عَلَيْهِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَرْخِيصِ الْوَاضِحِ وَمُلَاحَظَةِ الْعَلَاقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي عِلْمِ الْبَيَانِ، لیکن شان یہ اختلاف واقع ہو استعمال مجازی میں کہ کیا یہ استعمال موقوف ہے واضح کی اجازت پر، اور علاقہ مذکورہ جو 25 بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ کرنے سے ہے علم بیان میں جو بیان ہوئے ہیں، آؤ توجہ، آؤ النصیحۃ طبعیۃ تابعۃ لاستحسان ذوق السلیم، یا یہ استعمال مجازی صحیح ہے، اس کی صحت طبیعت کے ہے، طبعی ہے، ان صحتہ، صحت استعمال مجازی طبعی ہے، تابع ہے استحسان ذوق سلیم، پسند ذوق سلیم کے، ان صحتہ طبعیۃ تابعۃ لاستحسان ذوق سلیم، صحت استعمال مجازی طبعی ہے، تابع پسند ذوق سلیم ہے، فکلما کان المعنی غیر الموضوع مناسبا للمعنی الموضوع واستحسنہ تب سا استعمال اللفظ فیہ والا فلا، جب بھی معنی مجازی غیر موضوع مناسبا للمعنی الموضوع، معنی غیر موضوع مناسب ہو معنی موضوع کے، اور تب اس کو پسند کرے، تب طبیعت بھی پسند کرے، صح استعمال اللفظ فیہ، لفظ کو فیہ اس معنی غیر موضوع میں استعمال کرنا صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا یعنی اگر ذوق پسند نہیں کر رہا، اگر تب اس کو پسند نہیں کر رہی ہے، طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، الا کا مطلب یہ ہے اگر طبیعت پسند نہیں کرتی ہے، فلا یعنی تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے، وَالْأَرْجَحُ الْقَوْلُ الثَّانِي، ارجح قول ثانی ہے، قول ثانی کون کہ یہ تابع، یہ طبع انسان ہے، صحت استعمال مجازی کی صحت طبعیت تابعت، یہ طبعی ہے، تابع استحسان ذوق سلیم کے جو دوسرا نہیں تھا، یہ ہے ارجح قول ثانی، یعنی جس کو طبیعت انسانی پسند کرتی ہے وہ، والارجح قول ثانی لأن
نجدو دلیل دے رہا ہے، دوسرے قول کی دلیل دے رہا ہے کہ طبیعت انسانی جس کو پسند کرتی ہے وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے۔ دلیل لِأَنَّا نَجِدُ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِ الْأَسَدِ فِي رَجُلِ الشُّجَاعِ مَجَازًا وَإِنْ مَنْعَ مِنْهُ الْوَاضِعُ، اس لیے کہ ہم اسد کو رجل شجاع میں استعمال کرنا مجازن صحیح پاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسد کا رجل شجاع میں مجازن استعمال کرنا صحیح پاتے ہیں۔ وَإِنْ مَنْعَ مِنْهُ الْوَاضِعُ، اگرچہ اس استعمال سے واضح منع بھی کرے، وَعَدَمَ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِهِ مَجَازًا فِي كَرِيَّةِ رَعْيَةِ الْفَمِ، یہ پیچھے صحت پہ عطف ہے، لِأَنَّ نَجِدُ صِحَّةَ اسْتِعْمَالِ الْأَسَدِ لِأَنَّ نَجِدُ عدم صحت استعمالی مجازن فی کریت رایت الفم، اور ہم اسد کو مجازن بدبو جس کے منہ سے آتی ہے اس میں استعمال کرنے کو صحیح نہیں پاتے ہیں۔ عدم صحت استعمالی، اسد کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے مجازن، فی کریت رایت الفم، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس میں اسد کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ کما یمثلون، جیسا کہ مثالیں دی ہیں، یمثلون جیسا کہ وہ مثالیں دیتے ہیں۔ وَإِنْ رَخَّصَ الْوَاضِعُ، اگرچہ واضح اجازت دے دے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کوئی الکا پایا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی مشابہت ہے۔ وَإِنْ رَخَّصَ الْوَاضِعُ، اگرچہ واضح اجازت بھی دے دے لیکن استعمال کرنا صحیح نہیں ہے اسد کا اس شخص میں کہ یہ اسد ہے جس کے منہ سے بو آتی ہے، اگرچہ واضح اجازت بھی دے دے۔ مؤید وَمُؤَيِّدُ ذَلِكَ اتفاق اللغات المختلفة غالباً فی المعانی المجازیہ۔ مؤید ذالک، ذالک کا اشارہ کہ یہ استعمال تابع تب ہے، تابع طبیعت ہے، طبیعت جس کو پسند کرے، ٹھیک ہے نا، ذالک طبیعت ہے جس کو پسند کرے۔ مؤید ذالک، مؤید اس کا کہ استعمال تابع ہے اس طبیعت کے، کیا مؤید ہے؟ اتفاق اللغات المختلفہ غالباً فی المعانی المجازیہ، کہ مختلف لغات غالباً معنی مجازیہ میں کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ فَتَرَى فِي كُلِّ لُغَةٍ يُعَبَّرُ عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَسَدِ۔ فَتَرَى، پس آپ دیکھتے ہیں ہر لغت میں، يُعَبَّرُ عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَسَدِ، پس آپ دیکھتے ہیں ہر لغت کو تعبیر کیا جاتا ہے، ہر لغت میں تعبیر، آپ دیکھتے ہیں ہر لغت میں تعبیر کیا جاتا ہے رجل شجاع کو لفظ اسد سے، لفظ جو وضع ہوا ہے اسد کے لیے، مزہ نہیں۔ فَتَرَى فِي كُلِّ لُغَةٍ يُعَبَّرُ عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ بِاللَّفْظِ الْمَوْضُوعِ لِلْأَسَدِ، ترا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر لغت میں رجل شجاع کو تعبیر کیا جاتا ہے اس لفظ سے جو وضع ہوا ہے اسد کے لیے۔ رجل شجاع کو کہتے ہیں اسد، عربی والا اسد، فارسی والا شیر، اردو والا شیر، ہیں، ہر ایک رجل شجاع کو کا شیر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، طبیعت پسند کرتی ہے تو ہر ایک کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وَهَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَجَازَاتِ الشَّائِعَةِ عِنْدَ الْبَشَرِ، اسی طرح ہیں بہت سے مجاز جو رائج ہیں عند البشر، بشر کی پاس، ٹھیک ہے نا، اسی طرح بہت سے مجازات جو رائج ہیں عند البشر وہ بھی ہاں کذا اسی طرح ہے۔ وہاں کذا فی کثیر من المجازات الشائعۃ عند البشر، اسی طرح ہیں بہت سے مجازات جو رائج ہیں عند البشر، یعنی کیا مطلب؟ اسی طرح اور بھی بہت سے مجازات جو رائج ہیں عند البشر، یعنی وہاں بھی استعمال مجازی جو ہے وہ طبیعت ذوق بشری پر موقوف ہے، کہ طبیعت انسان جس کو پسند کرتی ہے اس پر ہے، واضح کی اجازت پر نہیں ہے۔ اور بہت سے مجازات جو ہیں جیسے مثلا ضرب شدید کو تعبیر کیا جاتا ہے قتل سے، کوئی ضرب شدید مارے تو کیا کہا جاتا ہے؟ قتل کیا ہے۔
رجل مکار کو تعبیر کیا جاتا ہے لوبڑی والے شخص سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا، یہ ساری جو ہے طبیعت کے تابع ہے، طبیعت انسان جس کو پسند کرتی ہے اس کے استعمال مجازی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بات نتیجہ لیں، آگے جان نتیجہ لیں۔ جی جناب یہ جو بحث کی ہے یہ کس کے بارے میں تھی؟ الاستعمال حقیقی و مجازی۔ جناب درس کے شروع میں وضع اور استعمال کا فرق بتایا ہے، اور استعمال کی 3 صورتیں تھیں، استعمال حقیقی، مجازی غلط، لفظ کو اپنے معنی میں استعمال کریں، حقیقت لفظ کو اپنے معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں، لیکن اس معنی کے ساتھ کیا ہے مناسبت ہو، لفظ کو غیر معنی موصولہ میں استعمال کریں مناسبت کی وجہ سے تو وہ ہو گیا مجاز، لفظ کو غیر معنی موصولہ میں استعمال کریں بغیر کسی مناسبت کے تو وہ ہو گیا غلط۔ پھر ایک چھوٹی سی بات کی ہے کہ یہ جو ہے استعمال مجازی، لفظ کو جو معنی مجازی میں استعمال کرتے ہو تو کیا یہ استعمال مجازی واضح کی اجازت پر موقوف ہے یا اس کی صحت، استعمال مجازی کی صحت جو ہے یہ طبیعت انسانی کے تابع ہے کہ طبیعت یہ اس کو پسند کرتی ہے، وہاں استعمال مجازی ٹھیک ہے۔ مصنف نے یہ دوسرا نظریہ پسند کیا ہے کہ صحتہ طبعیت تابعۃ لاستحسان ذوق سلیم۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔